رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ہم سب کو انسان بنایا، اس سے بھی بڑا اللہ رب العزت کا احسان یہ ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو ہم سب کو مسلمان بنایا، اور سب سے بڑا اللہ رب العزت کا احسان یہ ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو ہم سب کو اپنے پیارے حبیب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ عزیزان اسلامیہ، ولادت رسول پر کچھ گفتگو آپ سماعت کریں گے، اس سے پہلے ذرا غور کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ بڑے مبارک ہیں، آپ نے تمنا بھی نہیں کی، آپ نے خواہش بھی نہیں کی، لیکن بغیر تمنا کے اللہ رب العزت نے آپ کو سرکار کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ آپ غور کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں، آپ سوچئے، غور کیجئے، آپ سے پہلے کتنے انبیاء کرام ہیں، انہوں نے سرکار کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا کی ہے، لیکن آپ نے تمنا نہیں کی، آپ نے خواہش نہیں کی، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، آپ ذرا غور کریں، پچھلی جو امتیں گزری ہیں اس میں ذرا غور کریں، بنی اسرائیل کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں، پچھلی امتیں گزری ہیں، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو صبح اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے آٹومیٹکلی یہ بندہ زنا کر کے آیا ہے۔ پچھلی امتیں گناہ کرتی ہیں تو اس کے دروازے پر صبح لکھا ہوتا ہے یہ چوری کر کے آیا ہے، کوئی بندہ زنا کاری کر کے آیا، کوئی بندہ چوری کر کے آیا، کوئی بندہ کسی کا مال لوٹ کر کے آیا، تو آٹومیٹکلی اس کے دروازے پر لکھا ہوتا اس نے رات چوری کی ہے، اس نے زنا کاری کی ہے، اس نے دوسرے کا مال لوٹا ہے۔ لیکن آپ سوچیں، آپ گناہ کرتے ہیں، آپ کے دروازے پر لکھا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں لکھا ہوتا۔ یہ سب صدقہ ہے سرکار کی امت میں پیدا ہونے کا۔ آپ ذرا غور کریں، سوچیں، پچھلی امتوں کے اندر اگر کسی کو نماز پڑھنی ہے تو اس کو مسجد جانا پڑے گا، اور مسجد جا کر کے اس کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر زمین کے دیگر حصے پر مسجد کے سوا نماز پڑھے گا تو اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ امت محمدیہ ہے، یہ زمین کے جس حصے پر سجدہ کرے، زمین کے جس حصے پر نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور صرف اتنا نہیں، یہ سرکار کا امتی اپنے گھر سے چلتا ہے اور مسجد کا رخ کرتا ہے، جب مسجد کو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اسے 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ سرکار کا امتی ہے، جب یہ مسجد میں جاتا ہے اور مسجد میں جا کر کے یہ فرض نماز پڑھتا ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ، مسجد میں جا کر کے سرکار کا امتی اگر فرض نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 25 درجے نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کس کے دو پھیل ہے؟ یہ سرکار کی امت میں پیدا ہونے کا صدقہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ پچھلی امتوں میں تھا، اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے اس کو ایک نیکی لکھی جائے گی، لیکن یہ سرکار کا امتی ہے، اگر یہ ایک نیکی کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اے بندے تو ایک نیکی کرے گا لیکن ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے 10 نیکیوں کا بدلہ انعام عطا فرمائے گا۔ یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے، انسان پہلے بھی دنیا میں آئے ہیں، لوگ پہلے بھی دنیا میں گزرے ہیں، لیکن یہ آپ کی وجہ سے نہیں، ہماری وجہ سے نہیں، یہ سرکار دو جہاں کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرکار کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اور حال تو دنیا کا یہ ہے، وہاں میدان محشر میں حال یہ ہوگا سب سے پہلے جنت میں سرکار کی امت جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ بڑے مبارکباد کے لائق ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سرکار کا جشن منا رہی ہیں۔ ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے کر نہیں آئے تھے تو دنیا کا حال کیا تھا؟ دنیا میں تاریکی ہی تاریکی تھی، دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ آقا دو جہاں تشریف لے کر نہیں آئے تھے تو دنیا کا
کا حال یہ تھا, دنیا کا ماحول یہ تھا, اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تھا تو بجائے اس کے لوگ اس کے سر پر محبت کا ہاتھ پھیریں, اس کی جائیداد کو وہ چھین لیا کرتے تھے, بچوں کو زندہ برگور کیا جاتا تھا. یہ دنیا کا ماحول تھا. لیکن جب نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہیں تو حضور کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے. اعلیٰ حضرت کے والد محترم علامہ نقی علی خالد رحمت والرضوان اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ کے اندر تحریر فرماتے ہیں, حضرت آمنہ کی روایت کرتے ہیں. حضرت آمنہ کا بیان یہ ہے, اچانک میں نے کیا دیکھا, میرے مکان کی دیوار پھٹ جاتی ہے اور 4 عورتیں اندر داخل ہوتی ہیں. پہلی بیوی کا نام حضرت حوا ہے, دوسری خاتون کا نام حضرت سارہ ہے, تیسری خاتون کا نام حضرت ہاجرہ ہے اور چوتھی خاتون کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضور کی امی ارشاد فرماتی ہے جب میرے بیٹے پیدا ہونے والے ہیں اچانک میری پیشانی سے ایک نور نکلتا ہے, ایک روشنی نکلتی ہے. ایسی روشنی تھی میں نے اس نور میں, میں نے اس روشنی میں شام کے محلات کو دیکھ لیا, میں نے ایران کو دیکھ لیا, میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ ذرا غور کریں, آپ ذرا سوچیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے اندر سرکار صرف 9 مہینے رہے ہیں تو حضور نبی اکرم کی والدہ محترمہ کا حال یہ ہے کہ حضور کی والدہ محترمہ نے ایران کو بھی دیکھ لیا, مشرق کو بھی دیکھ لیا, مغرب کو بھی دیکھ لیا. حضور نبی اکرم کی والدہ محترمہ کا حال یہ ہے. اور یہ مکہ سے ایران, بصرہ, مشرق و مغرب کوئی ایسا نہیں ہے 2-4 کلومیٹر کی دوری پر ہو, 10-20 کلومیٹر کی دوری پر ہو, بلکہ مکہ المکرمہ سے ایران, بصرہ یہ ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر ہے. اس کے باوجود یہ اتنی نگاہ تیز کہاں سے حضور کی امی کی؟ اس بنیاد پر کہ میرے سرکار آپ کے شکم مبارک میں رہے ہیں نا. حضور نبی اکرم کے اندر ہونے کی برکت یہ ہے, اللہ رب العزت نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی بینائی کو اتنا تیز کر دیا ہے, اتنا تیز کر دیا کہ انہوں نے مشرق کو بھی دیکھ لیا, مغرب کو بھی دیکھ لیا. اور صرف اتنا نہیں بلکہ ایران کی چراگاہ میں جو اونٹ گھاس چل رہے تھے ان کو بھی دیکھا, اور ان کے گردنوں میں جو تلابے پڑے ہوئے تھے ان تلابے کو بھی دیکھ لیا. عزیزان ملت اسلامیہ, حضور کی والدہ محترمہ حضور کو صرف 9 مہینے رہے تو آپ کا حال یہ ہے, آپ ہزاروں کلومیٹر کی دوری کی جگہ کو آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ لیتے ہیں تو میرے حضور کی نگاہ کا حال کیا ہوگا؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں, آپ ارشاد فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آیا, اس نگاہ عنایت کے بعد نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد, مفتی نسیم مدنی صاحب. عزیزان ملت اسلامیہ, سرکار دو جہاں کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں 4 عورتیں اندر داخل ہوتی ہیں, محبت سے بولے سبحان اللہ, اور محبت سے بولے یا رسول اللہ. حضور کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں 4 عورتیں اندر آتی ہیں, 4 عورتیں آتی ہیں. حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ہاجر رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا ہاں, مستقیم بھائی یاد آیا مجھے, ان کا بھی آپریشن ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے اور ان کو بھی شفا عطا فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں تو سرکار دو جہاں کی امی فرماتی ہیں آج تک میری ماتھے کی نگاہوں نے ایسی لمبے لمبے قدوں والی عورتوں کو نہیں دیکھا, یہاں تک کہ وہ خالی ہاتھ نہیں آتے بلکہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ یہ سونے کا طباق لے کر کے آتے ہیں. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خالی ہاتھ نہیں آتی بلکہ اپنے ہاتھ میں ابریق نقرہ, ابریق بولتے ہیں اس برتن کو جس میں پانی وغیرہ بھرا جاتا ہے, سراہی جو ہوتی ہے پانی بھرنے کی, اور نقرہ کا مطلب ہوتا ہے چاندی. ابریق نقرہ کا مطلب ہوا چاندی کا وہ برتن جس کے اندر پانی بھرا جاتا ہے. تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ ابریق نقرہ لے کر کے آتے ہیں, یعنی چاندی کا برتن, اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ
یہ جنتی عطر لے کر آتی ہیں، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ہرے کلر کا رومال لے کر کے آتی ہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سونے کا طباق لے کر کے آئی ہیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ابریق نقرہ، وہ چاندی کا برتن لے کر کے آئی ہیں کہ جو اس کے اندر پانی بھرا جاتا ہے۔ رسول پاک پیدا ہوئے تو وہ سونے کے طباق میں رسول پاک کو رکھا جاتا ہے، اور وہ ابریق نقرہ جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں تھا وہ خالی نہیں تھا، بلکہ اس میں آب کوثر بھرا ہوا تھا۔ اس آب کوثر سے سرکار کو غسل دیا جاتا ہے، اور وہ جنتی عطر جو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر کے آئی وہ جنتی عطر سرکار کے منا جاتا ہے، اور وہ ہرے کلر کا رومال جو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر کے آئی ہیں وہ سرکار کے سر مبارک سے باندھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، حضور کی امی فرماتی ہیں میں نے چہرہ اٹھا کر کے دیکھا تو میں نے اپنے بیٹے کو ایسا پایا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکا۔ اور دوسری روایت کے اندر ہمارے علماء نے لکھا سرکار پیدا ہوئے تو سرما لگے ہوئے ہیں، سر میں تیل لگے ہوئے ہیں، سرکار ختنہ شدہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اور جب دائی نے سرکار دو جہاں کو سرما لگانا چاہا تو سرکار سرما لگے، تیل لگانا چاہا تو سرکار دو جہاں آلریڈی تیل لگے ہوئے، ختمہ کرنا چاہا تو سرکار مختون پیدا کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک سفید کلر کا بادل گرتا ہے، اور گرنے کے بعد اللہ کے نبی کچھ دیر کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، اور ہونے کے بعد آواز آتی ہے امام الانبیاء کی مبارک ہو، تمہارے یہاں پر جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ عام بچوں کی طرح بچہ نہیں ہے بلکہ وہ سارے نبیوں کا امام بن کر دنیا میں تشریف لے کر گیا۔ اور آمنہ فرماتی ہے میں نے اپنی داہنی جانب ایک عورت کو دیکھا، آج تک میری ماتھے کی نگاہوں نے ایسی حسین و جمیل عورت کو نہیں دیکھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ تو اس خاتون نے کہا میں دنیا کی عورت نہیں ہوں، مکہ کی رہنے والی نہیں ہوں، مدینہ کی رہنے والی نہیں ہوں، بلکہ میں جنتی حوروں کی ملکہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے اپنے حبیب کے استقبال کے لیے بھیجا۔ اور اس کے بعد حضرت رسول پاک کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ کچھ پرندے آتے ہیں، ان کی چونچوں میں موتی تھے، انہوں نے پرندوں نے ان موتیوں کو میرے بستر پر بکھیر دیا۔ ایک نورانی صورت والا آیا، اس کے ہاتھ میں ایک مشروب ہے، سفید قسم کا مشروب، اس نے مجھے پلایا، اور جیسے میں نے اس کو پیا مجھے جو تکلیف کی، تھکاوٹ کی، ایک ڈر خوف لائق تھا وہ سارا خوشی میں تبدیل ہوا۔ اس شان سے میرے سرکار دنیا میں تشریف لے کر کے آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک کی شان سے دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، آپ ذرا غور کریں۔ اس کے بعد مکہ سے دور 12 پہاڑیوں سے پار ایک قبیلہ تھا، بڑے غریب قسم کے وہ لوگ تھے، انہوں نے ایک آپس میں میٹنگ کی، عورتوں نے ایسا کرتے ہیں ہم 10 عورتیں تیار ہوتی ہیں اور یہاں سے مکہ جائیں گے، امیر بچوں کو لے لیں گے، جو امیر بچے پیدا ہوئے ہوں گے جن کے یہاں پر، ان بچوں کو لے لیں گے، اور لینے کے بعد ہم ان کو دودھ پلائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں اور سرکار دو جہاں کو لیا۔ اس سے پہلے حضرت آمنہ کا بیان ہے جب میرے بیٹے پیدا ہوئے تو میرے بیٹے کا حال یہ ہے کہ میرے بیٹے نے 3 کلمے کہے۔ کتنے کلمے؟ 3 کلمے کہے۔ پہلا کلمہ کہا اللہ اکبر، اور دوسرا کلمہ کہا الحمدللہ کثیرا، تیسرا کلمہ اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم ربی حب لی امتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور راوی کا بیان یہ ہے کہ سرکار دو جہاں سجدے میں آپ نے سر رکھ دیا اور 3 کلمے کہے، اللہ اکبر، الحمدللہ کثیرا، اور تیسرا کلمہ اللہم ربی حب لی امتی۔ امت کا میرے سرکار ہر وقت میں خیال کرتے ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں پہلے سجدے سے روزے ازل پہ درود، پہلے سجدے سے روزے ازل پہ درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اللہ کے نبی کا حال تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم
دنیا میں آئے امت کو کسی حال میں نہیں بھول، لیکن امت کا حال کیا ہے؟ یہ ہر حال میں سرکار کو بھول جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اپنے مردوں کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی نے جب صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم بھی مردوں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو تکلیف دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، سنو، غور سے سننے کی بات ہے اور آپ کو اس کو غور کرنا ہوگا، اور اگر خرابی ہے تو اس خرابی کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا۔ سرکار نے فرمایا کہ پیر کے دن میرے سامنے اور جمعرات کے دن تمہارے وہ گھر والے جو دنیا سے چلے گئے ان کے سامنے تمہارے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ جب جمعرات کو تمہارے گھر والوں کے نامہ اعمال جب ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں، جب وہ تم کو دیکھتے ہیں کہ میں اپنے پیچھے اولاد چھوڑ کے آیا تھا، میں اپنے پیچھے اپنے بچوں کو چھوڑ کے آیا تھا، میں اپنے پیچھے اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کے آیا تھا، اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں، والدین کا خیال رکھ رہے ہیں اور پڑوسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد نماز نہیں پڑھ رہی، ہماری اولاد حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال رہی ہے، تو ان کو انتہائی درجے کی تکلیف ہوتی ہے۔ اب آپ کو خود فیصلہ کر لینا ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، اگر آپ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کو خود فیصلہ کر لینا ہے، آپ اپنے مرحومین کو تکلیف پہنچا رہے ہیں یا ان کو خوشی پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ کے نام اعمال پیش ہوتے ہیں اور آپ کے نام اعمال پیش ہوئے اچھائی کی صورت میں، نیکی کی صورت میں، ان کو انتہائی درجے کی خوشی ہوتی ہے، لیکن جب ان کے سامنے آپ کی برائی سامنے آتی ہے، آپ کا نماز چھوڑنا سامنے آتا ہے، آپ کی بدعمالیاں سامنے آتی ہیں، ان کو انتہائی درجے کی تکلیف ہوتی ہے، اور ان سے کہا جاتا، دیکھو جس اولاد کو چھوڑ کے آئے تھے وہ یہ کارنامہ انجام دے رہی ہے، جن گھر والوں کو چھوڑا تھا وہ یہ کام کر رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے بعد اور بھی علماء کو سننا، 3 باتیں آپ سے کرنی ہیں اور اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا انشاءاللہ۔ پہلی بات، اللہ کے رسول کی ولادت ہم مناتے ہیں، اور کسی بچے کا یوم ولادت ہو، آپ اس کے لیے سیلیبریٹ کرنے کے لیے گفٹ لے جاتے ہیں، کپڑے لے جاتے ہیں اور کچھ فروٹ لے جاتے ہیں۔ تو آپ سے کہا جاتا کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ فلاں بچے کا برتھ ڈے ہے، ہم سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں اور کوئی تحفہ ساتھ میں لے کر کے جا رہے ہیں۔ تحفہ وہ لے کر کے جاتے ہیں جس سے کہ وہ اور گھر والا خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کا یوم ولادت ہے تو آپ نے سرکار کو کوئی تحفہ پیش کیا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کم سے کم 1200 مرتبہ یا زیادہ ہو سکے تو 12000 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا ہدیہ نچھاور کریں، کم سے کم 1200 مرتبہ، اور زیادہ پڑھ سکتے ہیں آپ تو کم سے کم 12000 مرتبہ 12ویں شریف کی نسبت سے آپ سرکار پر درود پیش کیجیے، کم سے کم 1200 مرتبہ۔ تو ہم اللہ کے رسول سے پوچھیں، اے سرکار کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے جس سے آپ خوش ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہوئی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ سرکار کا یوم ولادت منا رہے ہیں، آپ کو آج سے عہد کر لینا ہے، آپ کو پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہوگی۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ پڑھیں گے بھائی آپ؟ یہ حال ہے، آدھے ہاتھ میں اٹھیں، نماز کا وعدہ تو لے لیں، ایک نماز چھوڑو گے تو 80,000 سال جہنم میں جلنا ہوگا۔ کتنا بولو؟ 80,000 سال جہنم میں جلنا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں کے اندر آیا
جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اسے بھوکا مارے گا, اللہ اسے پیاسا مارے گا, اللہ اسے ذلت کی موت دے گا جو نماز کو چھوڑے گا. اور جب بے نمازی قبر کے اندر جائے گا تو 3 سزائیں اس کے لیے اللہ نے مقرر کر رکھی ہیں. ایک, اللہ اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دے گا, اتنا تنگ کر دے گا, اس کی ایک پسلی کو دوسری پسلی سے ملا دے گا. اور دوسری سزا اس کے لیے یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو آگ سے بھر دے گا. اور تیسری سزا اس کے لیے یہ ہے اللہ اس کی قبر میں ایک اسلحہ ایک سام مسلط کرے گا جو ایک بار ڈنک مارے گا تو 70 گز زمین میں گھسا دے گا. میں کسی کافر کی بات نہیں کر رہا, اس کی بات کر رہا ہوں جو مسلمان تو ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا, مسلمان تو ہے لیکن نماز کو ترک کرتا ہے. اور جب وہ میدان محشر میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب سختی کے ساتھ لے گا, اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا. اور میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس پر اپنے قہر و غضب کا اظہار فرمائے گا. لیکن آپ نماز کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں, پڑھیں گے نماز انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے نماز. جو فجر کی نماز نہیں پڑھے گا اللہ اس کے چہرے سے نور کو ختم کرے گا. اللہ جو ظہر کی نماز نہیں پڑھے گا اللہ اس کی روزی سے برکت کو ختم کر دے گا. جو عصر کی نماز نہیں پڑھے گا اللہ رب العزت اس کی طاقت میں کمی پیدا فرما دے گا. جو مغرب کی نماز نہیں پڑھے گا اللہ رب العزت اس کی اولاد کو نافرمان کر دے گا. اب کتنے آپ تعویذ کراتے رہو, کتنی آپ دعا کراتے رہو, لیکن مغرب کی نماز نہیں پڑھو گے اللہ رب العزت آپ کی اولاد کو نافرمان کر دے گا. اور جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا وہ نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے پوری رات, اللہ اس کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں پوری رات. ہمیں سننے میں لگتا ہے یہ کوئی معمولی چیز ہے, چلو لعنت ہو رہی کوئی مسئلہ. کس کی لعنت؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت. کس کی لعنت؟ اللہ کے رسول کی لعنت اس پر جو پوری رات اس پر ہوتی ہے. جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تو نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے. کفار بھی ڈرتے تھے اللہ کے رسول لعنت نہ کرتے ورنہ تباہ و برباد. انہیں معلوم تو تھا لیکن ہر دھرمی نے اسلام قبول نہیں کیا. جنہوں نے اسلام قبول کیا اللہ کے رسول کے دور میں, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. پوری رات اس پر اللہ کی لعنت, اللہ کے رسول کی لعنت اس بندے پر جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا وہ نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے. اور جب وہ صبح کو نہیں اٹھتا اور سورج باہر نکل جاتا ہے, حدیث پاک میں ہے ان الشیطان یبول فی اذنیہ, شیطان اس کے دونوں کانوں کے اندر پیشاب کرتا ہے. اب آپ ذرا سوچیں, غور کریں, عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے پوری رات اللہ اس کے فرشتے لعنت بھیج رہے اور صبح شیطان پیشاب کر رہا. تو صبح گزر رہی ہے شیطان کے پیشاب میں اور رات گزر رہی ہے اللہ رسول کی لعنت میں. یہ کوئی معمولی چیز ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے آج سے عہد کیجئے ہر حال میں انشاءاللہ تعالی, بولیے انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. اور دوسرا پیغام لے کر کے جائیں جن کے والدین زندہ ہیں اگر انتقال ہو گیا ہے تو ان کی قبر پر ہر جمعے کو جائیے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے, 2 میں سے جس کا انتقال ہو جائے ان کی قبر پر جاتا ہے, اللہ رب العزت اس بندے کا نام نیک لوگوں کی فہرست میں. اگر آپ میں سے کسی کے والدین کا انتقال ہو گیا تو آپ ان کی قبر پر جائیے, ہر جمعے کو ان کی قبر پر حاضر ہو جائیے اور جا کر جتنا آپ سے ہو سکے ان کے لیے سارے ثواب کیجیے. اور جن کے والدین زندہ ہیں تو آپ چاہے کسی مقام پر پہنچ جائیں, کسی مرتبے پر پہنچ جائیں, کبھی بھی اپنے والدین کو تکلیف مت پہنچائیں. اگر آپ سے آپ کے والدین ناراض ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد. اللہ رب العزت کی رضامندی والدین کی رضامندی. نار رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت مولانا دانش رضا صاحب قبلہ نار تکبیر نار رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت مولانا دانش رضا صاحب قبلہ. بیٹھے بس 2-3 منٹ کی بات ہو رہی ہے, بات ختم ہو رہی ہے. جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرو, ان کے کہے بغیر کوئی کام مت کرو, ان کی نافرمانی نہ کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں
अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, बुखारी शरीफ की रिवायत। अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों की खबर न देता? 3 मरतबा सरकार ने फरमाया। तो हुजूर ने फरमाया अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ किसी को शरीक ठहराना, वो उकूकुल वालिदैन और वालिदैन की नाफरमानी करना। जो बहू आकर के अपने वालिदैन से जुदा होने का कहती है, आप कभी उसकी बात मत मानिए। याद रखो, अगर वालिदैन आपके नाराज हैं, आपने उनको दिली तकलीफ पहुंचाई है, आप नमाज पढ़ो, ज़कात दो, नेक काम करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका कोई अमल उस वक्त तक कबूल न फरमाएगा जब तक आपके वालिदैन आपसे राजी ना हो जाए। मुफ्ती कासिम साहब यहाँ पर तशरीफ फरमाए, अल्लाह मुफहीम साहब यहाँ पर तशरीफ फरमाए। याद रखिए, हमारे उलमा ने लिखा है, जिस बंदे का इंतकाल हतीमे काबा, काबे से बाहर जगह है जानते हैं, हतीमे काबा, वहां पर किसी बंदे का इंतकाल हो जाए सजदे की हालत में, जाहिर है जन्नत में जाएगा। सोचने वाली बात है, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर किसी बंदे का इंतकाल हतीमे काबा में हो जाए, तो सजदे की हालत में हो जाए और उसके वालिदैन उससे नाराज हैं, जन्नत तो बहुत दूर की चीज है, जन्नत की खुशबू ही नहीं पा सकती। इसलिए अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं, अगर आपने उनको तकलीफ पहुंचाई है, उनका दिल दुखाया है, हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगिए, उनके कहे बगैर कोई काम मत कीजिए। वरना अगर वालिदैन को आपने नुकसान पहुंचाया, उनको तकलीफ दी, उनकी नाफरमानी की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत, जन्नत तो दूर की चीज है, जन्नत की खुशबू से भी आप महरूम हो जाएंगे। और आप क्या सोचते हैं वालिदैन से अलग होकर के हम तरक्की कर लेंगे? ये शैतान का कभी जिंदगी में हो नहीं सकता। आपने कभी किसी को देखा है वालिदैन को तकलीफ भी देता रहा हो, वालिदैन की नाफरमानी भी करता रहा हो और वो तरक्की पा गया हो? कभी ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मेरे अजीजों, याद रखो, आपके वालिदैन जिंदा हैं, हर हाल में आपको उनकी फरमाबरदारी करनी है। 4 भाई हैं, 3 नहीं करते, लेकिन आप समझदार हैं, आप अल्लाह के रसूल के सच्चे उम्मती हैं, आपको हर हाल में आपके वालिदैन की फरमाबरदारी करनी है। और तीसरा एक आखिरी पैगाम ये, अपनी औलाद को हलाल लुक़मा उनके पेट में पहुंचाओ। कुरान पाक में आता है, या जो रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू अमलन सालिहा। याद रखो, रसूलों से कहा जा रहा है तय्यब पाक चीजें खाओ और नेक अमल करो। कोई इंसान चाहे चप्पल ही गाड़ता है, कोई इंसान मजदूरी करता है, अगर कोई आपको चढ़ाता है मजदूरी करते हैं, आप चप्पल गाड़ते हैं, आप ये काम करते हैं, उससे कहो सीना ठोक करके, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम हराम काम तो नहीं करते, हराम का लुक़मा तो पेट में नहीं पहुंचाते, ना खुद पेट में पहुंचाते हैं और ना अपनी औलाद को पहुंचाते हैं। इसलिए तीसरा ये पैगाम आपको याद रखना है, कभी भी अपने पेट में हराम का लुक़मा ना आपको पहुंचाना है और ना अपने औलाद के पेट में। वरना याद रखो, अगर हराम का लुक़मा अगर आपने पेट में पहुंचाया, आपकी औलाद कभी फराबरदार हो नहीं सकती, आपकी औलाद कभी अच्छा काम कर ही नहीं सकती। एक अल्लाह के वली थे, तो उनकी मैयत में एक बच्चा पल रहा था, तो उसने गलती कर दी। वो जो खातून थी वो भी अल्लाह की वलिया और ये जो बुजुर्ग ये भी अल्लाह के वली थे। तो इन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा काम है कि हमने किया और इस बच्चे ने गलती कर दी है? वो खातून उस बच्चे को दूध पिलाती थी, तो कहा हमने कोई काम नहीं किया, बस काम ये है, जरा गौर किया तो मालूम हुआ इस बच्चे ने एक चना खाया था, दूसरे का नाजायज पेट, उस चने का असर ये हुआ उस बच्चे ने गलत कदम उठा दिया। इसलिए याद रखो, हराम का लुक़मा अगर आपके पेट में जाएगा, गलत काम ऑलरेडी आपसे होते रहेंगे। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पहला पैगाम नमाज की पाबंदी इंशाअल्लाह आप करेंगे। सरकार ने फरमाया मेरे आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। और दूसरा, आपके वालिदैन जिंदा है, उनकी फरमाबरदारी करो, तो इंतकाल हो गया है तो उनकी कब्र पर जाया करो। और तीसरा, हराम का लुक़मा हरगिज़ ना आपको खुद खाना है और ना आपको अपनी औलाद को खिलाना है। हलाल का लुक़मा खुद भी खाना है और अपनी औलाद को खिलाना है। हदीस पाक का मफ़हूम है,
जो बंदा मेहनत की कमाई करता है, हराम की नहीं खाता, और उसके सर का पसीना टखनों पर आ जाता है, इस कदर वो हलाल कमाई करने के लिए मेहनत करता है। तो यहाँ तक कि हदीस पाक में आता है, हदीस पाक का मफहूम है, जब वो घर को पलटता है तो इस हाल में पलटता है जैसा गोया कि अपनी माँ के पेट से। इसलिए हलाल और जो हजरात बस बात खत्म हो रही है, इंशाअल्लाह ये 3 पैगाम आप हजरात याद रखेंगे। और जिन हजरात की तबीयत अलील है, मैं दुआ करता हूँ, हमारे मुस्तकीम भाई उनका भी ऑपरेशन हुआ है, मुझे मालूम हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम आप सब हजरात मुस्तकीम भाई जुमला हजरात गाँव के, उनके लिए दुआ है। इस मजलिस की बरकत से सबको जुमला अमराज से शिफाता फरमाए और सबको जुमला आफात बलियात से महफूज ममून फरमाए। मेरे बोलने में गलती वाक़ई हो गई हो, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, आपको माफ़ फरमाए। मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कर लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, आप भी कलमा पढ़ लें।